أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں جو شخص پوشیدگی میں صدقہ یا بھلی بات یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے کہے تو اس میں ضرور بھلائی ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسے کام کرے گا اسے ہم اجر عظیم سے نوازیں گے. سورہ نساء کی 114 نمبر کی آیت ہے. اس میں ان منافقین کی اکثر سرگوشیوں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فتنہ و فساد کے لیے ہی ہوتی ہے. اس سے پہلے سے جو رکوع چل رہا تھا اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو سمجھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے سمجھائے ہوئے کو سمجھا تھا. مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی اور معلم خود براہ راست اللہ تعالیٰ ہی تھے. فرشتے کے ذریعے سے آپ کے پاس کلام بھیجتے تھے، لیکن آپ کو قرآن اور حدیث جو سمجھاتے تھے اس کے معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ ہی سمجھاتے تھے. اس لیے آپ کے سمجھانے میں کوئی شک و شبہ اور کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی. آپ نے بالکل صحیح اور درست سمجھا تھا. جو کچھ بھی آپ کو وحی کی گئی تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا. اس قسم کا دعویٰ کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا. چاہے کوئی عالم کوئی مجتہد ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سمجھایا ہے. جیسا کہ ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ان سے ایسا ہی کہا کہ فاحکم بما اراک اللہ، آپ فیصلہ کر دیجیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے. تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ صفت خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا، سمجھایا اور بتایا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور دکھلایا. اس کے بعد یہ سلسلہ یہ چلتا رہا. تو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات ہوئی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. اور ایک بات اس پورے رکوع میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو خائن ہیں اور جو دھوکے باز جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی وکالت اور ان کی حمایت کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے. جو غلط مقدمات ڈالتے ہیں لوگوں پر ان کی، جیسا کہ اس سے پہلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو لوگوں کا حق مارنے کی خاطر غلط مقدمات دائر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی وکالت اور حمایت بھی نہیں کی جا سکتی. اور اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اکثر جو ہے لوگوں کے مشورے اور تدبیریں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف دنیاوی اغراض اور مقاصد کو حاصل کرنے ہی کے لیے ہوتی ہیں، اور یہاں کے جو عارضی جو فوائد اور منافع ہیں دنیا کے اس کے لیے ہوتے ہیں. آخرت کے پیش نظر اور آخرت کے فائدے کے پیش نظر اس کے انجام کو ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں کیا جاتا عام طور پر. تو عام طور پر جو تدبیریں اور جو کوششیں جو مشورے ہوتے ہیں اس میں خیر نہیں ہے. ہاں خیر کسی چیز میں اگر ہو سکتا ہے ان مشوروں میں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ وہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم کرنا کسی کو، اور نیکی کا حکم کرنا، اور اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان اختلافات اور جو رنجشیں ہو جاتی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا. یہ تدابیر اور یہ کوششیں
اور یہ مشورے اس میں خیر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس میں خیر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر کلام اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے سوائے اس کے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کلام ہو۔ یہ دو چیزیں اگر کسی کلام میں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ اچھا اور بہترین ہو سکتا ہے انسان کے خود کے لیے، ورنہ اگر یہ دو چیزوں سے اگر خالی ہوگا، جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا کوئی کلام میں، اور اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات نہیں ہوگی، تو وہ کلام جو ہے اس میں خیر نہیں ہے، وہ مضر اور نقصان دہ ہے انسان کے لیے۔ اس میں امر بالمعروف، نیکی کے کرنے کا حکم کرنے کا جو بات کہی گئی ہے، اس میں سارے نیک کام، معروف کام، جو اچھے کام، بھلے کام جسے کہا جاتا ہے، وہ سب داخل ہے۔ اس میں مظلوموں کی مدد بھی شامل ہے، اور راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھلا دینا بھی شامل ہے، پریشان حال کی مشکل اور اس کی پریشانی کو دور کر دینا بھی شامل ہے، اور اس کو اچھے اور صحیح کام کے کرنے کی ترغیب دے دینا، معروف کام کی ترغیب دے دینا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ لیکن اس میں دو باتوں کو الگ کر کے بتلا دیا گیا، جبکہ وہ بھی اسی میں شامل تھے، یعنی صدقہ دینا اور اصلاح بین الناس کو الگ تذکرہ کیا، نیکی کے کام سے علیحدہ کر کے اس کو مخصوص طور پر۔ یہ اس وجہ سے کہ صدقہ اور خیرات انسان کے لیے فائدہ مند اور بھلائی کا باعث بن جاتا ہے، اور اصلاح بین الناس انسان اور لوگوں کے لیے نقصان سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان فرمایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے ارشادات ملیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کی جو رنجشیں، جو اختلافات، جو لڑائی جھگڑے ہیں، اس کو دور کرنے کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ بات بتاؤں کہ تمہارے سارے اعمال جو ہیں، جو نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ، اس میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے کہ کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کی رنجشیں اور ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے سلسلے میں کوشش کرنا، یہ سب سے اچھا اور بہترین اور افضل عمل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس میں امت بہت پیچھے ہو گئی ہے۔ ہاں، اختلافات پیدا کرنے کے سلسلے میں تو بہت کام کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اختلافات اور رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، اس کو دور کرنے کے سلسلے میں کچھ محنت اور کچھ کوشش نہیں کی جاتی ہے، جبکہ اس کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ افضل عمل ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ کی رضا جو کے لیے ایسے کام کرے گا اسے ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یعنی جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ صرف سرگوشی اور مشورے جو خیر سے خالی ہیں وہ نہیں، بلکہ جس میں خیر ہے، جو باتوں کا لحاظ کرنا ہے، وہ باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے خاطر اگر کوئی ایسے کام کرے گا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرے گا، ہم اسے اسی راہ پر ڈال دیں گے جس کی طرف وہ پھرا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گی، اس کو غور سے سن کر اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دو باتیں کیا ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ مخالفت رسول،
اور دوسری یہ کہ مخالفت رسول کفر ہے اور جرم عظیم ہے، وبال عظیم ہے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا کسی بھی معاملے میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، وہ یہ کہ غیر سبیل المومنین کے راستے کو اپنانا۔ جو مومنین کا جو راستہ ہے، جو امت کا جس پر اجماع کہا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنا۔ امت کا اجماع کسے کہا جاتا ہے؟ جن مسئلوں پر تمام فقہا کا اتفاق ہو، یا جن مسئلوں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو، ان مسائل کو جو ہے اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اجماع امت حجت ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسری راہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہ دو باتیں بتائی گئی ہیں جو دین اسلام سے خروج اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بنائیں گی۔ یہ سخت وعیدیں ہیں انسان کے لیے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور ان لوگوں کی مخالفت کرے گا جو مومنین ہیں۔ مومنین اس وقت نزول قرآن کے وقت سوائے صحابہ کرام کے اور کوئی نہیں تھے۔ وہی دین اسلام کے سچے اور پہلے پیروک تھے جنہوں نے مکمل اطاعت اور اتباع کی تھی دین اسلام کی۔ ایک نمونے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو انہوں نے مانا تھا، اور اس زمانے نزول میں وہی تھے جو مومنین کہلاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی مومنین نہیں تھے۔ تو ان کے راستے کو چھوڑنے والا اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے والا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، در حقیقت دونوں چیزیں ایک ہی تھی، لیکن الگ الگ بھی اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت، جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی تھی، یا ان مسائل پر جس پر امت کا اجماع ہو، صحابہ کرام جس پر متفق ہو، یا فقہا جس پر متفق ہو، ان تمام راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا، یہ وبال جان بن جائے گا اور یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جو ہے اختلافات میں نہیں پڑنے دیں گے، یعنی میری امت کو یکجا رکھیں گے، گمراہی پر جو ہے یکجا نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ امت کے اکثر لوگ گمراہی پر نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ فرمایا آپ نے۔ جماعت مسلمین سے جو علیحدہ ہوگا تو پھر اس کو علیحدہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جماعت مسلمین کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اجتماعی کام جو ہوں گے اس میں سب مل جل کر کام کرنا ہوگا، الگ الگ علیحدہ علیحدہ نہیں۔ جیسا کہ نماز ادا کرنی ہے، نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرنا ہے، حج ہے، یا دیگر ایسے جو کام ہیں جو اجتماعی کام کاج ہیں اور امت کا جس میں فائدہ ہے، سب مل جل کر ایک ساتھ کرنا ہے، ایک دوسرے کی غمگساری کے ساتھ۔ کوئی اگر ایسا نہیں چاہتا، مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطان کا پیروکار ہو گیا ہے، شیطان کی راہوں پر چل رہا ہے، شیطان اس کو بہکا کر گمراہ کر دیا ہے، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے۔ کیونکہ اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا اور جو مومنین ہیں ان کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنے والا جو بھی ہوگا، اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، سورہ احزاب۔
22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں یہ بات واضح فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری زندگی ہر زاویے سے تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. لہٰذا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں مانی جائیں، آپ کے طریقے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. کوئی اگر قرآن و سنت کی دھجیاں اڑاتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حجت کے طور پر پیش کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان لا لو ان جیسا، ان حضرات جیسا. تعریف فرمائی ہے صحابہ کرام کی اس آیت میں کہ صحابہ کرام نے جیسا ایمان لایا تھا، اگر تم اس طریقے سے ایمان لا لو گے تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت کے مستحق ہو جاؤ گے. یہ دونوں باتیں انسان کی خیر اور بھلائی اور اس کی کامیابی اور فلاح اور جنت میں جانے کے ضامن بن سکتے ہیں اگر اس کو اختیار کرے گا. اور اگر اس کے خلاف کرے گا کوئی، جیسا کہ اس آیت میں فرما دیا گیا کہ اگر مخالفت رسول چاہے وہ کسی صورت میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معاملے میں مخالفت نہیں کی جا سکتی. جو بھی ثابت ہے سندن اس کو اختیار کرنا ضروری ہے ہر مسلمان مومن کے لیے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو پھر اسے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے طریقے اور آپ کی سنتوں سے محبت کرتے ہوئے اس پر عمل کریں. صرف دعویٰ کرنے سے نہیں چلنے والا ہے. ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا اجماع امت فقہا، تمام فقہا مل کر کسی بات کا فیصلہ کریں تو پھر اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. دونوں چیزوں کو اگر اختیار نہیں کرے گا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا واضح طور پر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم. جو جس راستے کو اختیار کرے گا وہی راستے کو ہم راستے پر اس کو ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو بہت ہی بری جگہ ہے. اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ایسے عمل اور ایسے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے جو غیر سبیل المومنین کا راستہ ہو اور جو مخالفت رسول کرنے والے ہوں ان سے ہمیں بچائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.